الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرة فبقرتين. رواه النسائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ اپنے مال میں سے من کل مال لہو، اپنے ہر مال میں سے، اپنے مال میں سے وہ دو جوڑے یا دو قسمیں راہ خدا میں خرچ کرے تو جنت کے دربان فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. حجبہ حاجب کی جمع ہے، حاجب کہتے ہیں دربان کو. حجبہ کا معنی ہوتا ہے منع، روکنا. حاجب اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا، جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی کسی بھی آنے جانے والے کو روکتا ہے. رکو پہلے بتاؤ کون ہو، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے. اصل کام اس کا یہی ہوتا ہے. تو فرشتے جو جنت کے دربان ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں. کلہم یدعوہ الی ما عندہ، وہ سب کے سب اس کی طرف اسے بلاتے ہیں جو اس کے پاس ہے، ان کے پاس جو نعمت ہے. یہ تو ہے جمع، لیکن یدعو واحد کا صیغہ، ما عندہ میں ہو ضمیر واحد کا صیغہ. یہ لفظ کل کی طرف لوٹ رہا ہے. کل لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. اور ضمیر کبھی لفظ کے اعتبار سے لوٹتی ہے، کبھی معنی کے اعتبار سے لوٹتی ہے، دونوں صحیح ہے. تو حاصل کیا ہوا کہ وہ سب اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس جو نعمت ہے اللہ کی وہ لے لو، ہمارے پاس جو. آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں. قلت وکیف ذالک، میں نے عرض کیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا وکیف ذالک، یہ کیسے ہوگا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں اپنے مال کا کہ دو جوڑے خرچ کرے، وہ اس کی کیا صورت ہوگی. قال ان كانت ابلا فبعیرین وان كانت بقرة فبقرتین. فرمایا کہ وہ یوں ہوگا کہ اگر وہ مال ایک اونٹ ہو، اگر مال وہ اونٹ ہو تو دو اونٹ خرچ کرے. وہ اس کے پاس مال اونٹوں کی صورت میں مال ہو تو دو اونٹ دے، اور گائے ہوں اگر تو دو گائے دے. رواہ النسائی، امام نسائی نے اسے روایت کیا. اس سے پہلے بھی اس مضمون کی ایک حدیث گزر چکی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک صنف یا ایک طرح کا مال ہے اگر، تو اگر ایک دے تو بھی ثواب ہے اور دو دے تو بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں دیکھیے اس کی بالکل وضاحت ہو گئی. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ زوجین سے مراد یہاں کیا ہے؟ صنفین، اثنین و صنفین. رواہ النسائی، امام نسائی نے سے روایت کی. یہ تمثیل کے طور پر اونٹ اور گائے کا نام لیا ہے، ورنہ اسی سے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک نو جو سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا دو دینے میں کہ حاجت مند کو زیادہ ملے گا، تو اس کے لحاظ سے اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. وعن مرثد بن عبد الله قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ذل المؤمن يوم القيامة صدقته
رواہ احمد۔ حضرت مرثد ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، نام نہیں لیا، ہاں وہ صحابی یہاں مجہول ہیں، نام نہیں معلوم، بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس سب کے باوجود حدیث صحیح ہے، ضعف نہیں آیا، اس لیے کہ صحابی اگر صحابی ہے تو نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، جمہور کے نزدیک وہ عادل ہے، ثقہ، ہاں تو اگر کوئی کہے ان بعض اصحاب رسول اللہ ان صحابی لرسول اللہ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عادل و ثقہ ہے، لہذا اس کی روایت صحیح ہوگی، ضعیف نہیں ہوگی۔ ہاں صحابی سے نیچے اگر آئے تو اب اگر مجہول ہے تو اس صورت میں پھر روایت اس کی ضعیف ہو جائے گی، سمجھ رہے؟ ہاں کیونکہ پتہ نہیں اس کے نیچے تو پھر عادل غیر عادل سبھی لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، جو صدقہ یہاں دنیا میں وہ دے گا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ اسے سایہ فراہم کرے گا۔ اب ایسے میں کس قدر کارآمد ہوگا یہ، اس کا اندازہ کیجیے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال سفیان انا قد جربناه ووجدناه كذلك رواہ رزین۔ وروى البيهقي في شعب الإيمان عنه وعن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وضعفه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے نفقے میں کشادگی پیدا کرے تو اللہ تبارک و تعالی سال کے بقیہ ایام میں اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا، یعنی اپنے اہل و عیال کو اس دن خوب کھلائے پلائے اچھی طریقے سے، ہاں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ سال کا کے بقیہ جو ایام ہیں ان میں بھی اللہ کی جانب سے کشادگی اس کے اوپر آئے گی۔ یہاں یہ لفظ یوم عاشوراء ہے، عاشوراء فعولاء کے وزن پر، یہ صفت ہے مؤنث کی، یعنی یوم لیلۃ عاشوراء۔ لیلۃ عاشوراء کا مطلب 10ویں رات، اور یوم لیلۃ عاشوراء کا مطلب 10ویں رات کا دن۔ ہاں اچھا، تو اضافت ہے یہاں۔ عاشوراء چونکہ صفات غالبہ میں سے ہے، لیلۃ کی صفت غالبہ میں سے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت استعمال میں موصوف پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کی حیثیت مستقل اسم کی ہو جاتی ہے، اب وہ بغیر موصوف کے استعمال ہونے لگتی ہے۔ ایسی صفات کو صفات غالبہ کہتے ہیں، جیسے دنیا، عقبہ، آخرہ، مصیبہ، حادثہ، یہ سب کیا ہے؟ سب صفتیں ہیں۔ دنیا اصل میں حد دار الدنیا، دار اس کا موصوف ہے، عقبہ حد دار العقبہ، آخرہ حد دار الآخرہ، مگر موصوف استعمال میں یہ موصوف پہ غالب آ گئی کہ بغیر موصوف کے استعمال ہونے لگی، اب ان کی حیثیت گویا مستقل ایک اسم کی ہو گئی۔ تو ایسے عاشوراء بھی اس میں سے ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ عاشوراء کا املا صحیح کیا ہے، الف کے ساتھ۔ بعض اردو والے ہے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، ہے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ زیادہ سے زیادہ اردو والے عاشوراء میں اگر حمزہ ہے آخر کا تو نہیں لکھیں گے، وہ حمزہ نہیں لکھتے ہیں اردو والے، لیکن الف تو برقرار رہے گا، تو الف سے لکھنا یہ صحیح ہے، نہ کہ ہے سے۔ بہت سے لوگ اردو میں ہے سے لکھ دیتے ہیں۔ یا ایسے ہی ہے جیسے زہرا، فاطمہ زہرا،
زہراء ہے، اس کو کس سے لکھا جائے گا؟ الف سے۔ گنبد خضرا ہے، خضراء ہے، الف سے اس کو لکھا جائے گا۔ کیوں؟ بعض لوگ اس کو الف مقصورہ سے لکھ دیتے ہیں، بھی غلط ہے۔ جب وہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے ذرا حمزہ حذف ہوگا، سیدھا الف لکھا جائے گا خضرا میں۔ ایسے اسرا، شب اسرا، اسراء ہے، حمزہ حذف کر دیں گے، الف سے لکھا جائے گا۔ اس کو بعض لوگ جو ہے وہ الف مقصورہ کے ساتھ لکھتے ہیں اسرا کو، وہ بھی اسرا پڑھتے ہیں، شب اسرا کے دولہا پہ دائیں دودھ۔ اسرا تھوڑا، اسرا تو فعل ہے، اس کی طرف شب کی اضافت کیسے ہوگی؟ اسرا مصدر کی طرف اضافت ہے، شب اسرا۔ چلیں صاحب، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم لوگوں نے تو اس کو آزمایا، اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ سرکار نے جیسے کہا تھا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہلال پر خوب کھانے پینے میں وسعت کی، کشادگی کی، تو پورا سال خوشحالی کے ساتھ گزرا۔ تو ایک تو سرکار کی حدیث، دوسرے بزرگوں کا تجربہ اور مشاہدہ، نور علی نور۔ اچھا، عمل مشائخ سے بھی حدیث ضعیف مقبول ہو جاتی ہے۔ حدیث ضعیف کے مقبول ہونے کے کتنے طریقے اور کتنے راستے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس لیے آپ ترمذی پڑھیں گے تو ترمذی میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ضعفہ فلان ولکن علیہ عمل اہل العلم، اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اہل علم کا عمل ہے، اس کا مطلب یہ حدیث اب ضعیف نہ رہی، اہل علم کے عمل کی بنیاد پر اب قوی ہو گئی۔ یہ کتنے طریقوں سے حدیث ضعیف کو قوت پہنچتی ہے، اس پر دیکھیے، خود میں نے اپنی کتاب اصول حدیث میں ضعاف کے تقویت کے طریقے، چند طریقے ہیں جس سے حدیث ضعیف قوی ہوتی ہے۔ ان میں ایک ہے تعدد طرق، کئی سندوں سے حدیث کا مروی ہو جانا، تفصیل دیکھ لیجیے۔ دوسرے اہل علم کا عمل، کہ کسی حدیث پر اہل علم کے عمل کرنے سے بھی وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے اگرچہ سند ضعیف ہو۔ پھر صالحین کا عمل، نیک لوگوں کا عمل۔ یہاں جو حضرت سفیان ثوری ہیں یہ اہل علم میں سے بھی ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، صالحین میں سے بھی، کیونکہ صوفیہ کے امام بھی ہیں۔ اور مجتہد کا استدلال، مجتہد اگر اس حدیث سے استدلال کرے تو اس سے بھی وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ تجربہ اور کشف، تجربہ بھی کیا انہوں نے، نہ جرب نہ ہو، کئی چیزیں اکٹھا ہیں، اہل علم کا عمل، صالحین کا عمل، تجربہ، اور ساتھ یہ بھی ہے تعدد طرق بھی اس میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی دیکھیے گا۔ تو اس طریقے سے کئی طریقے سے اگرچہ سند ضعیف کے ساتھ یہ مروی ہو لیکن اب اس کا ذوف حباب منصورہ ہو گیا، سمجھے؟ کہتے ہیں انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک۔ اب کہتے ہیں رواہ رزین، امام رزین نے اسے روایت کیا۔ وروى البيهقي في شعب الایمان عنہ وعن ابی ہریرہ وابی سعید وجابر، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو ان سے یعنی ابن مسعود سے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری اور حضرت جابر سے روایت کیا۔ وضعفہ، اب اس کو ضعیف قرار دیا امام بیہقی نے، ضعیف قرار دیا کرے، اگر ضعیف ہے نہیں، وہ ضعیف قرار دینے کے بعد بھی اب اس میں تو کئی تقویت کے طرق پا لیے گئے، جیسا کہ ابھی تفصیل سے میں نے بتایا۔ حاشیہ نمبر 9 میں دیکھیے، قال العراقی لو طرق صحح بعضها وبعضها على شرط مسلم، اس کی کئی سندیں ہیں،
جس میں سے بعض سندوں کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی بعض سندوں کے اعتبار سے ضعیف ہے، بعض سندوں کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، تو یہ ایک اور وجہ تقویت ہو گئی جی۔ وہ بعض اعلیٰ شرط مسلم، بعض تو ایسی صحیح ہے کہ امام مسلم کی شرط پر ہے وہ یہ چلیں صاحب۔ عن ابی امامہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ، یہ اس لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو لوگ بیان کرتے ہیں تو غیر مقلدین فوراً لا کے پیش کرتے ہیں ضعیف ضعیف ضعیف۔ ایک صاحب ساون میں اندھے ہوئے تھے تو ان کو سال بھر ہریالی سوچتی تھی، ہاں جس وقت اندھے ہوئے تھے ہر طرف ہرا بھرا تھا، تو اب وہی منظر بسا ہوا تھا نگاہ میں، ہاں تو غیر مقلدوں کا حال بھی ہے کہ ان کو ہر چیز ضعیف نظر آتی ہے، سمجھے؟ ہاں ہر چیز کو بس وہ ضعیف کے عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر یہ البانی نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا تو بس اس کی حیثیت وحی الہی سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، لکھ دیا صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، حسنہ الالبانی۔ البانی اگر کہہ دیا تو پھر کیا کہنا، وہ پھر تو مان لیجئے کہ اوپر کے جو محدثین ہیں اور ناقدین حدیث ہیں اور ائمہ حدیث جرح و تعدیل ہیں ان سے کہیں بڑھ کر یہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ غیر مقلد جو ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے مقلد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ایسے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جن کا زمانہ سرکار کے زمانے سے بہت قریب ہے، صرف بیچ میں ایک واسطہ یا دو واسطہ۔ ہمارے سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تحقیق کے مطابق تابعی، صغار تابعین میں سے تابعی، تو تابعی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ہی واسطہ نہ ہے صحابی کا، اور بعض روایات میں دو واسطے ہوں گے، کبار تابعی کا واسطہ بھی ہوگا جی۔ اور تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ جس کا زمانہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 14 صدی کے بعد ہے، اس کی تقلید کرتے ہو ہاں۔ اور اگر تم یہ کہو اپنی زبان ہم تقلید نہیں کرتے، کیوں تقلید نہیں کرتے؟ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے قبول و قول الغیر بلا نظر الی الدلیل، دلیل دیکھے بغیر کسی کی بات مان لینا، یہی تو کرتے ہو تم۔ البانی نے صحیح کہہ دیا، ہاں صحیح ہے، ضعیف کہہ دیا، ہاں ضعیف ہے، کوئی دلیل مانگتے ہو اسے؟ کچھ نہیں۔ تو تم ہم سے بڑے مقلد ہو، بھلے مقلد کے نام پہ نہ ہو۔ وعن ابی امامہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ، ہم سے پوچھنا چاہیے کہ صحیح الالبانی کو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آسمان سے وہی نازل ہوئی؟ کیا یا حدیث کوئی سناؤ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ البانی جس کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح ہے؟ ہاں سرکار نے کہا ہو کہ میں نے اپنی حدیثوں کے صحت اور ضعف کا سارا اختیار البانی کو دے دیا، کیونکہ تم لوگ بغیر حدیث کے تو کوئی بات مانتے نہیں ہو، تو فلاں امام معتبر ہے، اس پر بھی کوئی حدیث دکھاؤ ذرا سا وہ معتبر۔ ہم تو دکھا دیں گے کہ سرکار نے فرمایا لو کان علم بالثریا لتناول رجل من ابناء فارس، جس کو خود حنفی نہیں شافعی امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، اور تم کچھ نہیں دکھا پاؤ گے۔ نبی امامہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ ارأیت الصدقہ ماذا ہی قال اضعاف مضاعفہ وعند اللہ المزید۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر نے کہا، عرض کیا اے اللہ کے نبی ارأیت الصدقہ ماذا ہی، ارأیت کا معنی اخبرنی، آپ بتائیے کہ صدقہ یہ کیا ہے، ماذا ہے یعنی ماذا ثوابھا، حیا سے پہلے مضاف محذوف ہے، ماذا ثوابھا، صدقے کا ثواب کیا ہے، کیا چیز ہے صدقے کا ثواب؟ قال اضعاف و مضاعفہ، سرکار نے فرمایا کئی گنا، دونا دون، اضعاف ضعف کی جمع ہے، ضعف کا معنی گنا ہوتا ہے، اضعاف اسی کی جمع، اضعاف و مضاعفتن، ہاں کئی گنا، کیا مطلب؟ یعنی من عشرۃ الی 700، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جیسا کہ حدیث میں آیا، قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وعند اللہ المزید،
اور اللہ کے ہاں اور بھی زیادہ ہے. اس کا فضل، اس کی رحمت ہو جائے تو 700 سے بھی زیادہ وہ بڑھا سکتا ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں. امام احمد نے اسے روایت کیا. مطلب ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہے، جیسا آپ کا اخلاص ہے، اس کے حساب سے اللہ کے ہاں ثواب ہے. اس کے ہاں سارا دار و مدار اخلاص پر ہے. باب افضل الصدقہ، افضل صدقہ اور سب سے بہتر صدقہ کیا ہے، اس کا بیان. اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف چیزوں کو افضل صدقہ کہا گیا ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی افضلیت موقع، محل اور اشخاص کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہاں تو چونکہ وہ موقع محل بدلتا گیا ہے، اشخاص بدلتے گئے ہیں، اس کے اعتبار سے افضل صدقہ کبھی اس کو کہا گیا، کبھی اس کو کہا گیا، کبھی اس کو کہا گیا. اس لیے ان میں باہم تعارض نہیں ہے. تعارض، تناقض اس وقت ہوتا ہے جب جہتیں اور حیثیتیں ایک ہوں. حیثیت بدل جائے، نسبت بدل جائے تو تناقض، تعارض، تباین نہیں ہوتا. کیونکہ منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تناقض کے لیے 8 چیزوں میں وحدت شرط ہے. در تناقض 8 وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکہ، وحدت شرط و اضافت جزو و کل، قوت و فعلس در آخر زماں. 8 چیزوں میں واحد اتحاد شرط ہے. اگر وہ 8 چیزوں میں اتحاد پایا جائے گا اور اس کے باوجود اب ٹکراؤ ہو ایک دوسرے تو وہ تناقض ہے. اور اگر کسی ایک چیز میں بھی فرق پا لیا جا رہا ہے تو پھر تناقض نہیں ہے، تباین نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. سمجھے؟ چلیے صاحب. عن ابی ہریرہ وحکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدا بمن تعول. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان دونوں حضرات نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے، خیر الصدقۃ ما یہاں موصولہ ہے یا موصوفہ. موصولہ موصوفہ میں فرق یہ ہے کہ موصولہ جو ہوتا ہے یہ الشیء کی تعویل میں ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور موصوفہ جو ہوتا ہے وہ شیء کی تعویل میں ہوتا ہے، یعنی نکرہ ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. چونکہ یہ خبر ہے یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے، اس لیے ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، موصوفہ بھی ہو سکتا ہے. خیر الصدقتی، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو مالداری کی پشت پناہی میں ہو. غنا مانے مالداری. کیا مطلب ہے؟ مطلب بہتر صدقہ وہ ہے کہ انسان جسے دے اور بقدر ضرورت اپنے پاس روک رکھے، خود اس کے پاس بے نیازی اور غنا ہو، مالداری ہو. یہ نہ ہو کہ جتنا اٹھا کے سب دے دے، اب خود فاقہ مست اور قلاش بن جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے. یہ بہتر صدقہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ بقدر ضرورت اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے جتنی ضرورت کا اتنا روک لو، اور اب اس سے زائد جو ضرورت سے جو زائد وہ دو. یہ ہے ماکانہ ظاہر غنن کا مطلب، کہ جو مالداری کی پشت پناہی میں ہو، یعنی مالداری جس کی پشت پناہی کر رہی ہو، تمہارے پاس مالداری ہو اور اس سے جو زائد بچی تو وہ مالداری کی پشت پناہی میں صدقہ ہوگا. وابدا بمن تعول، اس لیے فوراً اس کے بعد فرمایا وابدا بمن تعول، اور اس کا آغاز ان سے کرو کہ جن کی تم کفالت کرتے ہو. بمن تعول یعنی بمن تتکفل، بمن تکفل، جن کی تم کفالت کرتے ہو اور جن کا نفقہ تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے، ان سے آغاز کرو. تو اس سے 2 فائدہ ہوگا. عام کے عام گٹھلیوں کے دام، اس طور پر کہ تمہارا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اور صلہ رحمی بھی ہوگی، وہ اس کا بھی ثواب ملے گا. ایک پنتھ 2 کاج. سمجھے؟ اچھا صاحب.
رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا، ورواہ مسلم عن حکیم وحدہ، اور امام مسلم نے صرف حضرت حکیم ابن حزام سے اس کو روایت کیا، جبکہ امام بخاری نے دونوں سے روایت کیا اس کو، ابو ہریرہ سے بھی، حکیم ابن حزام سے بھی۔ عن ابن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرے، وهو يحتسبها، احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب ثواب، وهو يحتسبها اے یطلب ثوابها، جبکہ طلب ثواب کی وہ نیت کرنے والا ہو، مطلب ہے کہ طلب ثواب کی نیت سے مسلمان اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرے، کانت لہو صدقہ، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دینار جسے تم راہ خدا میں خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جہاد میں، حج میں، طلب علم کے لیے کی راہ میں، یہ سب راہ خدا میں ہے، دین کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ وہ دینار جسے تم راہ خدا میں خرچ کرو، اور وہ دینار جنہیں تم گردن چھڑانے میں خرچ کرو، فی رقبہ یعنی فی فکر رقبہ، فی اعتاق رقبہ، غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، کہ مثلا کوئی کسی کا غلام ہے اور تم اس کی جو قیمت ہے اس کے آقا کو دے دو، اور اب اس سے وہ غلام آزاد ہو جائے، یا اس کو خرید کر کے تم آزاد کر دو، دونوں صورتیں ہیں اس میں۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور وہ دینار جو تم کسی مسکین کو، نادار کو صدقہ کرو۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور وہ دینار کہ جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو یہ سب کئی صورتیں ہیں خرچ کی اور صدقے کی۔ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان میں سب سے زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے کہ جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ کیوں؟ کئی وجہیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل و عیال کا نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، اور دیگر کا جن کو آپ نے خرچ کیا ان کا واجب نہیں تمہارے اوپر، اور واجب کا ثواب بہرحال نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اور دوسروں کو دینے میں صرف صدقے کا ثواب ہے، اور ان کو دینے میں صدقے کا بھی ثواب ہے، اور صدقے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے کہ تم رشتہ جوڑ رہے ہو، رشتے کا لحاظ پاس و لحاظ کر رہے ہو، اس کا بھی ثواب ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دینار وہ ہے کہ سب سے بہتر دینار جسے آدمی خرچ کرے وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اور وہ دینار جسے اپنے راہ خدا میں اپنی چوپائے پر اپنی سواری پہ خرچ کرے، اور وہ دینار جسے راہ خدا میں اپنے ساتھیوں اور رفقا پہ خرچ کرے۔ تو کیا مطلب؟ یہاں تین طرح کے دیناروں کا مال کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ جو اپنے حیال پہ خرچ کرے، اور ایک وہ ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں جو سواریاں اور جانور ہیں ان پر خرچ کرے، اور ایک وہ مال ہے کہ جسے اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرے۔ یہ تینوں کو کہا کہ یہ افضل ہے۔ ہاں،
اب مگر یہ نہیں بتایا کہ ان میں زیادہ افضل کیا ہے. اوپر اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس سے تعین ہوتی ہے کہ سب سے افضل کون ہے، اور اس میں بھی ترتیب وہی رکھی ہے، جو سب سے افضل اس کو پہلے رکھا. ہاں، اس سے بھی روشنی ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے ہلکا سا، اگرچہ صراحت نہیں ہے کیونکہ واو کا استعمال ہوا ہے یہاں تینوں کے درمیان، واو کے ذریعے عطف ہے، اور واو جو ہوتا ہے یہ جمع مطلق کے لیے آتا ہے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا ہے. اچھا، تو اس سے صرف یہ کہ افضل صدقہ ہونے میں تینوں شریک ہیں، لیکن چونکہ دوسری حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور اس میں صراحت ہے موجود کہ اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، اس لیے کہا جائے گا کہ اب سب سے افضل وہ ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا.